اب آئیے نظم سے نسل کی طرف چلتے ہیں اور خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور ایسی شخصیت کو آواز دیتے ہیں جن کا نام سنتے ہی آپ کو اپنی منزل خود نظر آنے لگے گی۔ میری مراد قرآن حکیم کے سچے خادم، حفاظ کرام کے شفیق مربی، استاذ الحفاظ، صفا انگلش اسکول کے معتمد و معتبر ستون، نگہبان چراغ حفظ، حافظ و قاری الحاج سید سلیمان برکاتی صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہوں گا۔ کیا ہے بزرگوں نے جو کام وہ کام کرنا ہے، کیا ہے بزرگوں نے وہ کام کرنا ہے، بفضل رب ہمیشہ خدمت اسلام کرنا ہے، بفضل رب ہمیشہ خدمت اسلام کرنا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی ادا لے کر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی ادا لے کر مشن اسلام کا ہر صفت ہم کو عام کرنا ہے، مشن اسلام کا ہر صفت ہم کو عام کرنا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین کرام، انتظامیہ صفا انگلش اسکول، علماء کرام، حفاظ کرام، پرنسپل، آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ درود پاک کی اتنی بلند آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمي وآله صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، احسان عظیم ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ہم سب یہاں نور والی محفل میں جشن دستار حفظ و ردائے فضیلت کی پربہار و پر رونق محفل میں قرآن مجید کی احادیث کریمہ کے عظمت سماعت کرنے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال یہ پروگرام صفا انگلش اسکول بائک اللہ ممبئی میں منایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ خاص فضل و کرم فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائی کہ 15 glorious years of حفظ کلاس، سنچری آف حفاظ کرام کا جشن ہمیں ممبئی کے بہت ہی مشہور و معروف برلا ماتوشری آڈیٹوریم، بامبے ہاسپٹل، نیئر بابا بہاؤالدین شاہ اصفہانی درگاہ میں یہ پروگرام منانے کا موقع ملا۔ میں آپ تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات نے صفا انگلش اسکول کے اسٹاف اور مینجمنٹ کی انویٹیشن پر لبیک کہا اور یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف یعنی قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا القرآن المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے مسلسل 23 سال تک نازل ہوا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ بہت بزرگی والی کتاب ہے، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے عظمت قرآن کے خاطر ہم جانے قرباں کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جانے قرباں کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید جس عظیم ذات اقدس کی طرف سے نازل ہوا، وہ ذات اقدس بھی ایسی ذات ہے، اس ذات اقدس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر نازل ہوا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ جس رات میں نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ جس زبان میں نازل ہوا، وہ زبان تمام زبانوں سے افضل۔ جس جگہ نازل ہوا، وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل۔ وہ قرآن مجید جس پیغمبر اعظم پر نازل ہوا، وہ پیغمبر اعظم تمام انبیاء و رسولوں سے افضل، جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ محترم حاضرین، آئیے اب ذرا ہمارے اسلاف کرام سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے امام اعظم، آپ نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اب تک قرآن پاک سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن اب تک قرآن پاک کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے امام غزالی، آپ نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ انہوں نے عجیب انداز میں جواب دیا، انہوں نے فرمایا قرآن مجید بہت ہی آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان اتنا ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، اس کا یہ حافظ بن جاتا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ 1400 سال سے علماء کرام، مفتیان اعظام، مفسرین کرام قرآن کریم میں غوطہ زن ہے، قرآن پاک کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی مکمل اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے امام احمد بن حنبل، آپ نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کے جلووں کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، تیرے نزدیک سب سے محبوب و پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو جواب ملا قرآن مجید ہے۔ پھر میں نے عرض کیا هل تحب القراءة مع الفهم او تحب القراءة بلا فهم؟ اے میرے رب، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا تجھے پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا پسند ہے؟ جواب ملا اے احمد بن حنبل، قرآن مجید جو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہے، جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے اسے بھی ثواب عطا کرتا ہوں، جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اسے بھی ثواب عطا کرتا ہوں۔ مگر افسوس کا مقام، افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن مجید اٹھانے کی توفیق نہیں، قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پاک سننے کا وقت نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے،
پھر سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم حاضرین، قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جو اس کی تلاوت کرے، جو اس کی تلاوت سنے، جو قرآن کو دیکھے، جو قرآن کی تعظیم کرے، وہ بندہ ثواب ہی ثواب پاتا ہے۔ قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ حضرت حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب الف لام میم پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو جو مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت جب حافظ قرآن آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اس حافظ قرآن کو خلعت عطا فرما، اس حافظ قرآن کو کرامت کا تاج پہنایا جائے، اس حافظ قرآن کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اس حافظ قرآن سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ کل بروز قیامت حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ، اور جس نے حافظ قرآن بننے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں ان کے اجر و ثواب کا بھی کیا عالم ہوگا۔ محترم حاضرین، اب میں صفا انگلش اسکول کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرنا چاہوں گا کہ صفا انگلش اسکول کی فاؤنڈیشن مینجمنٹ نے اس سوچ کے ساتھ رکھی تھی کہ ہمارے قوم کے بچوں کو اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی انہیں آراستہ کرے اور انہیں ایک اچھا انسان بنائے، انہیں ایک بہترین انسان بنائے، ایک با اخلاق و با کردار مسلمان بنانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ اپنے والدین، اپنے ادارے، اپنے ملک ہندوستان کا نام روشن کرے۔ اسی دینی تعلیم و اسلامی ماحول کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب یہاں سنچری آف حفاظ کرام کا جشن یہاں پر منا رہے ہیں، اور جشن دستار حفظ و ردائے فضیلت کا روحانی منظر دیکھ رہے ہیں۔ جن جو بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے سروں پر تاج زرری رکھا جائے گا، اور جو بچیاں عالمہ فاضلہ بنی ہیں، جو حافظہ بنی ہیں، ان کے سروں پر بھی تاج زرری رکھا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کل بروز قیامت ان کے والدین کے سروں پر بھی تاج زرری رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم حاضرین، صفا انگلش اسکول سے اب تک 100 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور ان میں سے 10 بچوں نے 1 سٹنگ میں اور 5 بچوں نے 2 سٹنگ میں پورا قرآن مجید مکمل لائیو یوٹیوب چینل پر سنایا ہے۔ الحمدللہ۔
اور رمضان المبارک میں ہمارے صفہ انگلش اسکول کے حفاظ کرام نماز تراویح بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ جامعہ رضویہ مدرسے سے اب تک 120 بچیوں نے عالمہ فاضلہ مکمل کیا ہے اور 10 بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم حاضرین، صفہ انگلش اسکول اور جامعہ رضویہ مدرسے کی رہنمائی شروع دن سے، پہلے دن سے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی قاضی محمد ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ جو ہمارے درمیان ابھی حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت جامعہ امام احمد رضا کوکن مہاراشٹرا کے سربرست اعلیٰ بھی ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت کے جامعہ کی ہی فارغین اسٹوڈنٹ صفہ انگلش اسکول کے اسلامک اور حفظ ڈپارٹمنٹ اور جامعہ رضویہ مدرسے میں دینی خدمات انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک اہم خاص بات یہ ہے کہ یہ صفہ انگلش اسکول کسی اور ٹرسٹ یا جماعت کسی تحریک سے جڑی ہوئی نہیں ہے، الحمدللہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے گی۔ اور یہ صفہ انگلش اسکول یہ ملینئر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے، یعنی فرنیچر والا فیملی کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور اس اسکول کے چیئرمین جناب الحاج آصف فرنیچر والا صاحب ہیں، اور یہی اسٹارٹ ٹو اینڈ فائنل ڈیسیژن میکر بھی ہیں ماشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صفہ انگلش اسکول کے چیئرمین، ان کے فیملی والوں کو، مینجمنٹ کو، پرنسپلز کو، تمام ٹیچرز، عالمات، حفاظ کرام، اسٹوڈنٹ، پیرنٹس کو، آڈینس کو اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے کام میں، کاروبار میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور صفہ انگلش اسکول کے فاؤنڈر مرحوم الحاج عمر فرنیچر والا صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ زبیدہ عمر فرنیچر والا صاحبہ اور الحاج مرحوم عثمان زرودر والا صاحب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔